تو وہ بندہ وہ چیز نہیں بیئر کر سکتا. ٹھیک ہے. ہماری جو پرائم منسٹر صاحبہ ہیں نا، وہ کہتی ہیں شی واز سیڈ کہ میں سیلری نہیں لیتی. ٹھیک ہے، آپ سیلری نہیں لیتی لیکن آپ ملینز آف ڈالرز کا ایروپلین رکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سیلری نہیں لیتی لیکن آپ 2-3 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، اپنے جو پائلٹس ہیں ان کو سیلری دیتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سیلری نہیں لیتی اور اب ہمارے فنڈ سے، حکومتی پیسے سے آپ گاڑیاں خریدتی ہیں، آپ اپنے پروٹوکولز کروڑوں کی مالیت کے پروٹوکولز رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سیلری نہیں لیتی لیکن آپ یہ سب لیتی ہیں. اس سے بہتر کہ آپ سیلری لے لیں اور یہ جو ایکسٹرا اخراجات ہیں نا جو عوام پہ برڈن پڑ رہا ہے، برائے مہربانی اس کو کم کیا جائے. جو اصل حکومت ہوتی ہے نا، جو اصل رہنما ہوتے ہیں، جو اصل رہبر ہوتے ہیں، جو اصل لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود تو سیکریفائس کر لیتے ہیں اپنی ہر چیز کے لیے، لیکن وہ اپنی عوام پہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا بوجھ نہیں آنے دیتا. آج کیوں لوگ اس حکومت کی اور ہر ایک چیز کے خلاف ہو رہے ہیں؟ the reason because is اتنے زیادہ ایشوز ہے، اتنے زیادہ، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا اس پہ کیس ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا اس پہ کیس ہو جاتا ہے، کوئی اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ نے جو حکومت ہوتی ہے نا، وہ عوام کو چیزیں پرووائڈ کرتی ہے، نہ کہ ان سے چیزیں لیتی ہے. ابھی ریسنٹلی راولپنڈی اسلام آباد کی یہ کنڈیشن ہے کہ لوگ یہاں پہ پراپرٹیز لینے سے ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان فیوچر یہ جو ہماری یہاں پہ پراپرٹی ہے نا بالکل ڈاؤن چلی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ پراپرٹی لے رہے تھے نا اب وہ نہیں لے رہے، اس وجہ سے کہ سی ڈی اے والے اس کو بھی حکومتی مالیت بنا کے وہ لے لیں گے. یہاں پہ پراپرٹی کے بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اکانمیز ایشوز بھی ہوں گے اور ہمیں اتنے زیادہ ایشوز ہوں گے. کین یو ناٹ امیجن دیٹ کہ آپ اس چیز کو امیجن ہی نہیں کر سکتے. یہ میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارا اس سے بھی برا کنڈیشن ہوگی، لیکن ہم نے پھر بھی آواز نہیں اٹھائی اور ہم اسٹل چپ رہے، صرف سائلنٹ پہ رہے. ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کے گھر توڑے گئے، کتنی اور بلڈنگز توڑی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، وٹ ایور، کیا کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور ہم بالکل چپ ہیں. ہمیں یار ہمارے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. ہم صرف اس حکومت کے لیے پتلے رہ گئے ہیں جو جب چاہے جس طرح چاہے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، آئی لو آرمی. ٹھیک ہے، مجھے آرمی والے بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان کے خلاف بات نہیں کرتی. وہ ٹھیک ہے، مطلب جو بھی ہے وٹ ایور، لیکن میں نے خود ان کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ مجھے اب ان سے نفرت کرنے میں مجبور کر رہی ہیں. سیم روڈ، سیم جگہ، سیم چیز، ہر بندہ رول فالو کر کے روڈ کو کراس کر رہا ہے، لیکن اب جو آرمی کی کچھ گاڑیاں وہ درمیان روڈ سے وہ یو ٹرن لے رہی ہیں. کیوں بھائی؟ روڈ تو سب کے لیے سیم ہے، ٹیکس ہم بھی پے کرتے ہیں اور ہمارے ٹیکس سے آپ سیلریز لیتے ہیں جتنے بھی بڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اور ہم رولس فالو کریں، آپ کیوں نہیں؟ وائی؟ رولس سب کے لیے ایک ہوتے ہیں، ایک بندے کے لیے رولس نہیں ہوتے. لیکن اس حکومت میں صرف عوام کے لیے رولس ہیں، جو عوام کے لیے صرف رولس ہیں. جو وہاں پہ لیڈرز بیٹھے ہیں یا جو سرکاری جابس کا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ، چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ، جس نے یونیفارم پہنی ہے نا اس کے لیے رول نہیں ہے. تو اگر جو یونیفارم، اول تو جو جابس ہے نا وہ فیوریٹزم ہے سرکاری جابس. آپ جاؤ گے، آپ کو سفارش لگوانی پڑتی ہے، آپ جاتے ہو، آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تب آپ جا کے کہیں سرکاری محکمے میں ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے، میں نے خود اپلائی کیا، مجھے سارا کچھ میرے سامنے، سارا کچھ میرے سامنے. جس بیچ میں میری سلیکشن ہوئی تھی اس میں 3 بریگیڈیئر کی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، اور ان کے پروٹوکولز ہی الگ تھے. انہوں نے پیپر سڈنلی جو پیپرز ہوتے ہیں نا وہ دیے ہی نہیں، انہوں نے بس ٹک 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 کر دی اور ان کے جو ریزلٹس تھے سب سے زیادہ اچھے تھے. دیٹ واز دا ریزن کہ پاکستان میں ناانصافی بہت زیادہ ہے، پاکستان میں ڈالر کی غیر مساوی تقسیم ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتی. یہ میری بات یاد رکھیں
کہ جس حکومت میں جس ملک میں ناانصافی کا رجحان عام ہو جائے سمجھ لیں وہ حکومت وہ ملک ختم ہونے کے کگار پہ آ جاتا ہے. آج ہمارا ملک ہے تو صحیح، لیکن کیا ہے کہ آج تک ہمارا ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کر پایا کیونکہ ہماری جو عوام ہے بیچاری وہ ہے بھیڑ بکریاں. جو یہاں پہ لیڈرز ہیں بس وہی انسان ہیں. برائے مہربانی میری اس حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جو مڈل کلاس جو لو کلاس لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف توجہ کی جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے. نہیں بیئر کر سکتی یہاں کی عوام، خدا کی قسم دل کلیجہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے جب میں لوگوں کو روڈوں پہ اس طرح رولتے ہوئے دیکھتی ہوں. میرے حال میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، میں بہت مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں ان کی مدد کرنے کی. لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں یار، اللہ کا واسطہ اور اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے آپ کو یہ بس کر دے، یہ چیزیں ختم کر دے، یہ مہنگائی کو ختم کر دے. لوگ مر رہے ہیں، لٹرلی مر رہے ہیں. میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اتنا ریپوسٹ کریں تاکہ اس انسان تک جائے جو اس ملک میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تھینک یو سو مچ.